السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ موٹاپے کا واحد علاج بغیر کسی دوا اور ایکسرسائز کے 1 گھنٹے میں 500 گرام سے لے کر 1 کلو تک وزن کم کیا جائے گا۔ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے SPS سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک میں۔ اس علاج سے آپ کو کسی بھی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ کلر امپروومنٹ، پمپلز اور ڈارک سرکلز کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں SPS سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک، حیدرآباد، ایبٹس بسائڈ اگروالا سویٹ ہاؤس۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں۔ میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر مسافروں کے اضافی رش کو ختم کرنے کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے مختلف مقامات کے لیے خصوصی ٹرین خدمات کو چلانے میں توسیع کرے گا۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ کے فرزند ہمانشو کے خلاف ایک YouTube چینل کی جانب سے منفی مہم کے بعد تلنگانہ حکومت نے ریاست میں بڑھتے ہوئے YouTube چینلز پر کنٹرول کرنے کی تیاری کر لی۔ ہندوستان میں ماہ مارچ کے اوائل میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں یومیہ 1,80,000 تا 2 لاکھ کا اضافہ ہوگا اور ماہ فروری سے ہی ہندوستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر جائے گی۔ تلنگانہ میں ٹریفک چالانات کے ذریعے تقریباً 534 کروڑ روپے کی عوام سے وصولی۔ حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں ایک سال میں جملہ 1,49,03,556 چالانات، جن سے 533 کروڑ 95 لاکھ روپے کی آمدنی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کے اس بیان پر مرکز کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ منسوخ شدہ تینوں زرعی قوانین دوبارہ متعارف کروائے جائیں گے۔ پارٹی ارکان اسمبلی اور حکومت کے خلاف منفی لہر سے نمٹنے تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جانب سے حکمت عملی تیار کی جانے لگی۔ کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے مخالف حکومت عوامی لہر کے اثرات آئندہ انتخابات پر نہ ہوں، اس کے لیے بڑی تعداد میں موجودہ ارکان اسمبلی کو تبدیل کرنے کا کیا ہے فیصلہ۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کو جوبلی ہلز پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے امبرپیٹ پولیس اسٹیشن کیا منتقل، جو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے فارم ہاؤس کا معائنہ کرنے جانے والے تھے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ سنکرانتی تہوار کے موسم میں مسافروں کے اضافی رش کو ختم کرنے کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے مختلف مقامات کے لیے خصوصی ٹرین خدمات کو چلانے میں توسیع کرے گا۔ نرساپور سکندرآباد ٹرین نمبر 07455، مچھلی پٹنم سکندرآباد براہ راست قاضی پیٹ ٹرین نمبر 07577 اور سکندرآباد تا مچھلی پٹنم براہ راست گنٹور ٹرین نمبر 07578 ہر اتوار کو چلیں گے۔ ان ٹرینوں کے سفر کی تاریخیں 2، 9، 16، 23 اور 30 جنوری ہے۔ سکندرآباد وجے واڑہ ٹرین نمبر 07456 ہر پیر کو چلیں گی اور سفر کی تاریخیں 17، 24، 3، 10 اور 31 جنوری ہے۔ ہندوستان میں ماہ مارچ کے اوائل میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں یومیہ 1,80,000 تا 2 لاکھ کا اضافہ ہوگا اور ماہ فروری سے ہی ہندوستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر جائے گی۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ چند ہفتوں کے دوران اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں اچانک تیز رفتار اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اور تیزی کے ساتھ مریضوں کی تعداد میں کمی بھی رونما ہونے لگ جائے گی۔ تلنگانہ میں بیشتر مریضوں کو کورونا وائرس کی نئی قسم کے سبب شریک دواخانے کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اور اومیکرون کے متاثرین کی اموات کی شرح بھی
काफी कम रहने की तवक्को की जा रही। दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद IIT हैदराबाद और IIT कानपुर के माहिरीन सुट्रा मॉडल की तैयारी के जरिए कोरोना वायरस के मुतालिक पेश क़यासियों और इम्कानात के मुतालिक आगाह करने का फैसला करते हुए सूरत हाल का जायजा लेना शुरू किया था। और दूसरी लहर के दौरान इस मॉडल के जरिए की जाने वाली पेश क़यासियाँ आदाद व शुमार बड़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई थी। माहिरीन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का असर 4 महीने तक बरकरार रहेगा। जनवरी और फरवरी के दौरान मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन माह मार्च के ओआइल में ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा होगा और उस वक्त ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करेगी। सुट्रा मॉडल पर काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि माह अप्रैल के आखिर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के मरीजों में तेजी से गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगेगी और तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा तेज रफ्तार से खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात के जरिए तकरीबन 534 करोड़ रुपए की आवाम से वसूली की गई है। हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में एक साल में जुमला 1,49,03,556 चालानात किए गए, जिनसे 533 करोड़ 95 लाख की आमदनी हुई। ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी के लिए हुकूमत से सख्त इक़दामात की हिदायत दी गई है। सबसे ज्यादा चालानात हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर हैं। मजमूई चालानात का 37.33% हेलमेट से मुत्तल्लिक़ है, जबकि तेज रफ्तार ड्राइविंग चालानात 27.2% है। ट्रिपल राइडिंग चालानात का फीसद 10.2 है। आदाद व शुमार के मुताबिक हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर 1,01,22,037 चालानात के जरिए 199 करोड़ 17 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूल किए गए। तेज रफ्तार ड्राइविंग के तहत 14,59,333 चालानात किए गए, जिनसे 145 करोड़ 93 लाख की आमदनी हुई। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 7,77,334 केसेस से 85 करोड़ 41 लाख की आमदनी हुई। ट्रिपल राइडिंग के तहत 4,61,716 चालानात के जरिए 55 करोड़ 28 लाख रुपए की आमदनी हुई। लाइसेंस न होने पर 3,62,817 चालानात किए गए, जिनसे 16 करोड़ 64 लाख रुपए की आमदनी हासिल हुई। ओवरलोडिंग के 2,69,669 चालानात से 3 करोड़ 23 लाख की आमदनी हुई। सेल फोन ड्राइविंग के 1,41,144 केसेस में 14 करोड़ 1 लाख रुपए की आमदनी हुई। रेड लाइट खिलाफ वर्जी के 1,01,239 मामलात में 11 करोड़ 29 लाख रुपए हासिल हुए और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी के 1,20,436 चालानात से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदनी हुई। गुंजाइश से जायद मुसाफिरीन को बिठाने पर 30,220 चालानात से 0.7 करोड़ की आमदनी हुई। कमसिन बच्चों की ड्राइविंग के 9,978 मामलात दर्ज किए गए, जिनसे 43 लाख रुपए की आमदनी हुई। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के उस बयान पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया कि मनसूख शुदा तीनों ज़र क़वानीन दोबारा मुतारिफ करवाई जाएंगी। हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस मसले पर किसानों से मौज़रत ख्वाही करनी चाहिए। मरकजी हुकूमत 1 साल तक किसान एहतजाज की वजह से इन क़वानीन को मनसूख करने पर मजबूर हो गई थी। अब वजीर ज़राअत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और सवाल ये पैदा हो रहा कि किसान वज़ीर आज़म की बात पर यकीन करें या फिर वज़ीर ज़राअत की बात पर। उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से मुतालबा किया कि वो बयान से दस्तबरदारी इख्तियार करें और मौज़रत ख्वाही की जाए। निजाम कॉलोनी मस्जिद लेन से गुजरने वाले बॉक्स टाइप ड्रेन को तेज करने के लिए NP3 2x2 मीटर दिया पाइपलाइन के इंडेक्शन का मुआयना किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसर मोइनुद्दीन रुकन असम्बली कारवान और मोहम्मद नसीरुद्दीन कॉरपोरेटर नानानगर डिवीजन ने JHMC के डिप्टी EE रामकृष्णा और कॉन्ट्रैक्टर प्रताप रेड्डी के साथ निजाम कॉलोनी के नीचे बॉक्स टाइप ड्रेन की तोसी के जारी काम का मुआयना किया
اور ارد گرد کے رہائشیوں کی سہولت کے لیے اور نظام کالونی میں باکس ٹائپ ٹرین کے کام کی تکمیل میں تیز رفتاری کے لیے NP3 2x2 میٹر ڈائی پائپ باکس ٹائپ ٹرین کے کام میں شامل ہے جو کہ نظام کالونی مسجد لین سے گزر رہی. ادھر نہیں گیا تھا اور یہاں مسجد کا نظام آیا تو مینول میں گر جاتا یہاں تک ہائٹ آ رہا نا جہاں 1 2 3 پائپ آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں 4 پائپ کرنا نا اس سے کر دے کے وہاں سے یہاں تک ہائٹ دیتا ہے نیچے ہو جاتا اوپر کا پانی اس میں گر جاتا چل جاتا بس آئرن کا بنا کے ڈال دیں کھلا مسجد رہتی دیکھ کے کرنا ہوگا. تلنگانہ PCC کے صدر ریونت ریڈی کو جوبلی ہلز پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے امبرپیٹ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا جو چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے فارم ہاؤس کا معائنہ کرنے جانے والے تھے. قبل ازیں آج صبح سے ہی ریونت ریڈی کے علاوہ کانگریس کے کئی قائدین کو پولیس نے گھروں پر نظر بند کر دیا گیا تھا جو آج دوپہر 2 بجے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے فارم ہاؤس واقع ارراولی گاؤں سدی پیٹ ضلع کا دورہ کرنے والے تھے جہاں کانگریس کی جانب سے رچا بنڈا پروگرام منعقد ہونے والا تھا. ریونت ریڈی کے گھر کے سامنے آج صبح پولیس کی بھاری جمع تعینات کر دی گئی اور انہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا. تاہم ریونت ریڈی اپنے گھر سے نکل کر سدی پیٹ ضلع روانہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اس دوران پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. اس موقع پر کانگریس کے سینکڑوں کارکن وہاں پہنچ گئے اور ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا. اس موقع پر جوبلی ہلز میں کافی دیر تک کشیدگی پھیل گئی. گزشتہ روز ریونت ریڈی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ربی سیزن میں کسانوں سے دھان کی کاشت نہ کرنے کی اپیل کی لیکن ان کے فارم ہاؤس میں 150 ایکڑ پر دھان کی کاشت کی جا رہی. ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کے فارم ہاؤس میں دھان کی کاشت سے متعلق تصاویر میڈیا کے لیے جاری کی. انہوں نے کہا کہ کسانوں کو دھان کی فصل سے روکنے والے چیف منسٹر نے خود دھان کی کاشت کی ہے. 27 دسمبر کو 2 بجے دن وہ میڈیا کے نمائندوں کو ارراولی میں KCR کے فارم ہاؤس میں دھان کی کاشت کا معائنہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے ایک اصول اور اپنے لیے ایک اصول کیسے ہو سکتا ہے. مرکز کی جانب سے دھان کی خریدی سے انکار کا بہانہ بنا کر حکومت نے کسانوں کو دھان کی کاشت سے روک دیا. اس سلسلے میں عہدیداروں کی جانب سے مہم چلائی جا رہی. تاہم انتہائی سیکیورٹی والے ارراولی فارم ہاؤس میں خود چیف منسٹر نے دھان کے بیج بوئے ہیں. تلنگانہ چھتیس گڑھ سرحد پر آج علل صبح ایک تصادم میں پولیس کے ساتھ تصادم میں 4 خواتین سمیت 6 ماونواز مارے گئے. یہ جنوبی بستر کے علاقے میں تھا. کامبنگ آپریشن ابھی بھی جاری ہے. کچھ ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں. بھدرادری کوتاگوڑم کے SP سنیل دت نے یہ بات بتائی ہے. یہ سکما چھتیس گڑھ جنوبی بستر علاقے میں ہوا ہے. دہلی نے مہاراشٹر کو ہندوستان کے اومیکرون ٹیلی میں سب سے اوپر کر دیا. آج رات سے کرفیو شروع ہو گیا ہے. ہندوستان میں اومیکرون کی تعداد بڑھ کر 578 ہو گئی ہے کیونکہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6531 نئے کووڈ-19 کیسز اور 7141 صحتیاب ہوئے. قومی ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ برائے ایمونائزیشن نے پیر کے روز انکشاف کیا کہ بھارت بایو ٹیک کے کوویکسین نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. آزمائشوں کے دوران بچوں میں مدافعتی رد عمل در اثنا ایک تشویشناک رپورٹ میں چین میں 162 نئے کورونا وائرس کیسز ریکارڈ کیے گئے جو کہ 21 مہینوں میں ایک دن میں سب سے بڑا اضافہ ہے کیونکہ حکام زیان میں وبا پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اومیکرون کے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان دہلی میں 290 تازہ کورونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے جو 10 جون کے بعد سب سے زیادہ ہیں اور ایک موت جبکہ مثبت کی شرح 0.55% تک پہنچ گئی ہے.
دہلی حکومت کے محکمہ صحت کے ذریعے شیئر کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ اضافہ 10 جون کے بعد سب سے زیادہ ہے، جب دہلی میں 0.41% کی مثبت شرح کے ساتھ 305 کووڈ کیسز درج ہوئے۔ اس دن کل 44 اموات بھی ریکارڈ کی گئی۔ 0.55% کی مثبت کی شرح 4 جون کے بعد سب سے زیادہ ہے، جب یہ 0.68% تھی، اور ہفتے کے روز دہلی میں 249 کیسز درج ہوئے تھے، جو 13 جون کے بعد سب سے زیادہ ایک دن میں اضافہ اور ایک موت، جبکہ مثبت کی شرح بڑھ کر 0.43% ہو گئی۔ حکام کے اعداد و شمار کے مطابق جمعے کو 0.29% کی مثبت شرح کے ساتھ 180 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اتوار کو تازہ کیسز کے ساتھ مجموعی تعداد بڑھ کر 14,43,352 ہو گئی، جبکہ قومی دارالحکومت میں مرنے والوں کی تعداد 25,105 ہو گئی۔ اب تک 14,17,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، چونکہ کووڈ-19 مثبت کی شرح 0.55% کو چھو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق دہلی حکومت نے پیر سے رات کا کرفیو دوبارہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر مسافروں کے اضافی رش کو ختم کرنے کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے مختلف مقامات کے لیے خصوصی ٹرین خدمات کو چلانے میں توسیع کرے گا۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ کے فرزند ہمانشو کے خلاف ایک YouTube چینل کی جانب سے منفی مہم کے بعد تلنگانہ حکومت نے ریاست میں بڑھتے ہوئے YouTube چینلز پر کنٹرول کرنے کی تیاری کر لی۔ ہندوستان میں ماہ مارچ کے اوائل میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں یومیہ 1,80,000 تا 2 لاکھ کا اضافہ ہوگا، اور ماہ فروری سے ہی ہندوستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر جائے گی۔ تلنگانہ میں ٹریفک چالانات کے ذریعے تقریباً 534 کروڑ روپے کی عوام سے وصولی۔ حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں ایک سال میں جملہ 1,49,03,556 چالانات، جن سے 533 کروڑ 95 لاکھ روپے کی آمدنی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کے اس بیان پر مرکز کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ منسوخ شدہ تینوں زرعی قوانین دوبارہ متعارف کروائے جائیں گے۔ پارٹی ارکان اسمبلی اور حکومت کے خلاف منفی لہر سے نمٹنے تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جانب سے حکمت عملی تیار کی جانے لگی۔ کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے مخالف حکومت عوامی لہر کے اثرات آئندہ انتخابات پر نہ ہوں، اس کے لیے بڑی تعداد میں موجودہ ارکان اسمبلی کو تبدیل کرنے کا کیا ہے فیصلہ۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کو جوبلی ہلز پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے امبرپیٹ پولیس اسٹیشن کیا منتقل، جو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے فارم ہاؤس کا معائنہ کرنے جانے والے تھے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔